السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں؟ غلط نہ صحیح، تو مجھے کبھی بھی سمجھانے کی کوشش مت کرو اور صرف میری بات سمجھ لو کہ جیلان افندی کی کہانی دوبارہ نہیں دہرانے دوں گا۔ سائقہ بیگم کا وار یوں چل گیا تھا کہ میں اس پر کم سن نہ سمجھ تھا۔ تمہیں تو میں اس انجام کو پہنچاؤں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہریار کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر افندی ہاؤس اپنے نام کروانا چاہتی تھی نا، تو میں اسی افندی ہاؤس میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ اسفندیار نے اپنے طور پر جو سوچ لیا تھا اسی حساب سے زہر اگل رہے تھے، اور وہ جس طرح پہلی بار ان کا فون سن کر پریشان اور خوفزدہ ہوئی تھی، اسی طرح اب بھی فون رکھ کر کانپ رہی تھی۔ پٹی پٹی آنکھوں سے یوں فون کو گھور رہی تھی جیسے پہلے کی طرح دوبارہ بجنے لگے گا، لیکن اسفندیار کو شاید مزید کچھ نہیں کہنا تھا، اور وہ جو کچھ کہہ چکے تھے اس کی سمجھ میں کہاں آیا تھا۔ نہ پہلے سمجھی تھی نہ اب، البتہ یقین ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ بڑا تکلیف دہ تھا کہ اتنے دنوں سے وہ کس شدت سے منتظر تھی۔ کتنی دیر بعد جب وہ خوف سے نکلی تو دکھ اور تعصب نے گھیر لیا۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں شہری نے ان کے بارے میں کیا سوچ لیا تھا۔ اچھا ہوا اس کی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ کتنا دکھ ہوتا اسے۔ بڑے آئے مجھے میری اوقات یاد دلانے والے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں افندی ہاؤس میں خود جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے خیال سے پھر پریشان ہو گئی تھی کہ اب کہاں جائے، تبھی ملازمہ جوس لے کر آ گئی تھی۔ بی بی جوس پی لیں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر بولی، چلو تمہاری چھٹی ہوئی۔ جی، ملازمہ سمجھی۔ کچھ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ سے جوس پینے کے بعد پھر اپنا سوچنے لگی، اور گلاس خالی ہونے تک اس نے ایک فیصلہ کر کے اعظام کے آفس کا نمبر یاد کیا، پھر انہیں فون کر ڈالا۔ یس، پہلی بیل پر ہی ریسیور اٹھنے کے ساتھ اعظام کی آواز سن کر اس نے فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم اعظام بھائی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ انہوں نے جواب کے ساتھ ہی پوچھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کو خیریت کا فون کیا ہے؟ اس نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ اس کے ذہن میں صرف جانا سوار تھا، اس لیے کچھ اور کہہ ہی نہ سکی۔ کہاں؟ انہیں یہی پوچھنا تھا۔ اعلامیہ کے پاس، وہ بھی دہانی میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے ٹوکا تو اس نے پہلے اپنی بات پر غور کیا، پھر کچھ عاجز میں آ کر بولی، نہیں میرا مطلب ہے جہاں اللہ لے جائے۔ فائقہ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کو ٹٹک کر پوچھ رہے تھے۔ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، وہ بے بسی سے بولی۔ میرا خیال ہے تم تنہائی کا شکار ہو، لیکن خدا کے لیے اسے خود پر طاری مت کرو، کسی کام میں اپنا دھیان بٹاؤ اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، صرف اس پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارا سب سے اچھا اور سچا دوست ہے۔ اسے دوست رکھو گی تو وہ تمہیں ہر دنیاوی غم سے بے نیاز کر دے گا، پھر تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ سن رہی ہو نا؟ دنیا کے غم مت پالو، یہاں کچھ اپنا نہیں ہے، ہر شے فانی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی، کسی سے توقع رکھنے کا فائدہ کوئی کتنے دن ساتھ دے گا۔ ان کے خیال میں وہ تنہائی کا شکار ہو کر بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، جب یہ زندگی سے فرار سوچ رہی تھی اور وہ اسے مایوسیوں سے نکالنے کی صحیح کر رہے تھے۔ چند دن، چند سال، بس تم اپنا بتاؤ، کیا اب تک کسی کا ساتھ دے سکتی ہو؟ نہیں نا، جب اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تو پھر کسی اور کا بھروسہ بھی مت کرو، کوئی کسی کا نہیں، سب رشتے عارضی اور جھوٹے ہیں، سچا رشتہ صرف اللہ کا ہے۔ اگر دل کا اطمینان اور سکون چاہتی ہو تو صرف اسی کو یاد کرو، اگر کسی مشکل میں ہو تو صرف اسی کو پکارو، اگر آسانیاں مطلوب ہے تو ہر معاملہ اس پر چھوڑ کر یہ یقین رکھو کہ وہ بہتر کرنے والا ہے۔ کسی کام کے انجام پر یہ مت سوچو کہ اللہ نے قسمت میں یہی لکھا تھا، بلکہ ابتدا میں اس کا نام لو، پھر جو وہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ، سمجھ رہی ہو نا؟ جی، وہ خود سے نہیں بولی تھی، جس طاقت کی زیر اثر تھی اسی نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ چلو اللہ کا نام لے کر اٹھو اور جو کرنا چاہتی ہو کر ڈالو۔ اعظام اگر جانتے کہ وہ کیا سوچے بیٹھی ہے تو ہرگز یہ بات نہ کہتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسے کہاں رہنا چاہیے، بیگم افندی کے پاس یا امی کے پاس۔ میرا مطلب ہے اللہ میری رہنمائی، میری مدد کرے گا، وہ اپنے خیال میں کھو کر پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، جب دل سے اس پر بھروسہ کرو گی تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، انہوں نے کہا تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے اعظام بھائی۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانی اور بہتری ہو، اور ہاں میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں، معاف کیجیے گا۔ اچھی بات ہے، اللہ حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، ملازمہ کو پکار کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جی بی بی۔ ملازمہ فوراً اس کے پیچھے آ گئی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، اس نے ملازمہ کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے کہا، تو وہ خوش ہو کر بولی، بی بی میں بھی ساتھ چلوں گی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ نہیں، میں نے ماما کو فون کر دیا ہے، وہ وہیں پہنچ جائیں گی، تم جاؤ ڈرائیور کو دیکھو۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی، جبھی روکھے پن کا مظاہرہ کر کے اسے بھیج دیا اور جلدی سے چادر لپیٹ کر دونوں پیک سامنے رکھے،
پھر کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے دل سے شہریار سے مخاطب ہوئی۔ میں جا رہی ہوں شہری، تم نے بھی تو کہا تھا یہاں سے دور چلی جاؤ، تو میں جا رہی ہوں۔ میں نے ماما کو معاف کر دیا ہے، لیکن میں انہیں بچہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تب میں اسے ماما سے ملانے ضرور لاؤں گی۔ بی بی، ملازمہ کے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بیگ لے جاؤں؟ ملازمہ نے بچے کے بیگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں، دونوں کو گاڑی میں رکھو۔ اس نے کہہ کر اپنا پرس کھول لیا اور کچھ نوٹ مٹھی میں دبا کر ملازمہ کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ اللہ چاند سا بیٹا دے، ساتھ خیریت کے آپ گھر واپس آ جاؤ۔ ملازمہ دعائیں دیے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے ڈرائیور کو دونوں بیگ گاڑی میں رکھتے دیکھنے لگی۔ پھر ملازمہ کی پہلی جولی میں کچھ نوٹ ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شفاف سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی اور اس کا ذہن بالکل خالی تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس یہاں سے دور جانا تھا۔ جب ڈرائیور نے گاڑی روک کر دونوں بیگ باہر نکال دیے تو وہ اتر کر اس سے بولی تھی، تم ماما کے آنے تک یہیں رکو، پھر جیسا وہ کہیں۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بیگ اندر پہنچا دوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، میں لے جاؤں گی۔ وہ سہولت سے دونوں بیگ گھسیٹتی ہوئی ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پھر راہداریوں سے گزرتی دوسرے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے توصیف عالم کے کمرے میں جھانکا تو وہاں کچھ اور لوگوں کو دیکھ کر واپس پلٹنے لگی کہ اس نے پکار لیا، رابی، کم ان۔ جی، وہ اس کی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ بیٹھو، یہ تم سے ملنے آئے ہیں، توصیف عالم نے کہا تو ان دونوں حضرات کو دیکھنے لگی۔ جی، فرمائیے۔ آپ بیٹھ تو جائیں۔ ہاں، وہ بیٹھ کر پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو ان کے بجائے توصیف عالم اسے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، رابعہ، یہ فیشن شوز کرتے ہیں 5 اسٹارز میں اور اس سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں۔ سوری، میں فیشن شوز میں ماڈلنگ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فوراً منع کر دیا تو وہ پوچھنے لگے، کیوں؟ بس میں پسند نہیں کرتی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ باتیں کیں۔ پھر ایک اس سے بولا، آپ ایک بار ہمارا شو اٹینڈ کر کے دیکھیں، پھر آپ منع نہیں کریں گی۔ اچھا، وہ ہنسی۔ ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن آپ آئیں ضرور۔ اس نے اصرار کیا تو پھر لاپرواہی سے بولی، اوکے، آؤں گی کسی دن، ہم انتظار کریں گے۔ توصیف صاحب، آپ انہیں ضرور اپنے ساتھ لائیے گا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ضرور۔ توصیف عالم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر ان کے جاتے ہی اس سے بولا، تم نے اچھا کیا۔ کیا؟ منع کر دیا؟ میں بھی ہوٹلوں کی ماڈلنگ پسند نہیں کرتا۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے جس طرح لڑکیاں اپنی نمائش کرتی ہیں، وہ میں کم از کم تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ توصیف عالم نے اسے خاص اہمیت دے کر جانے کیا سمجھانا چاہا تھا اور اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انجان بن کر بات بدل گئی تھی۔ اچھا، وہ فوٹو سیشن کا کیا ہوا؟ ہاں چلو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو بھول ہی گیا، اور فوٹوگرافر گالیاں دے رہا ہوگا۔ میرے کپڑے ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے پوچھنے لگی۔ ہاں، کچھ تصویریں ان میں بنوا لو، پھر چینج کر لینا۔ توصیف عالم نے سر تاپا اسے دیکھا، پھر اپنے اسٹوڈیو کا دروازہ کھول دیا۔ واو! وہ تیز روشنیوں میں آ کر چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگی، پھر توصیف عالم کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ جانے کس بات پر جھنجھلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو وہ کیمرے کی طرف اشارہ کر کے بولا، فوٹوگرافر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ خیر تم ادھر کھڑی رہو۔ تم کھینچو گے؟ وہ ہنستی ہوئی کیمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ توصیف عالم نے اسے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا، تیز روشنیوں میں اس کا حسن گھائل کیے دے رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس بہانے اسے ہر زاویے سے دیکھتا رہا، پھر 2-3 تصویریں کھینچ کر اس کے قریب چلا آیا اور اسے وہ سمجھانے کا بہانہ تھا، ایسے سیدھی کیا کھڑی ہو گئی ہو، یہ ہاتھ یہاں رکھو، گردن تھوڑی نیچے، کمر بالکل سیدھی کرو۔ وہ دھیرے دھیرے اس سے چھو رہا تھا اور جب کمر پر اس کی انگلیاں رینگنے لگیں تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن کمال ہوشیاری سے انجان بن کر پیچھے ہٹتے بولی، تم کیمرہ سنبھالو اور دیکھو میں کیسے کیسے پوز بناتی ہوں۔ دیکھ لو، اگر یہاں فلاپ ہو گئی تو۔ میں کچھ فلاپ نہیں ہو سکتی، وہ گردن اکڑا کر بولی، اور پھر واقعی اس نے توصیف عالم کو حیران کر دیا۔ وہ کیمرے کا بٹن دباتے دباتے تھک گیا، لیکن اس کے پوز ختم نہ ہو رہے تھے۔ تم تو لگتا ہے پیدائشی ماڈل ہو، وہ کیمرے سے ہٹ کر بولا۔ چلو باقی آئندہ۔ بس۔ وہ ہنسی، پھر اس کے ساتھ واپس اس کے کمرے میں آئی تو پوچھنے لگی، میرا ایڈ ٹی وی پر کب چلے گا؟ پتہ نہیں، ہم صرف ایڈ بناتے ہیں، باقی جس فلم کا ایڈ ہے وہی جانے۔ اس نے کہا تو برا سا منہ بنا کر بولی، میں تو سمجھی تھی اس ہفتے آ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے اسی ہفتے آ جائے۔ بہرحال تم اگلے ایڈ کی تیاری کرو، کل میں تمہیں ڈریس ڈیزائنر کے پاس لے جاؤں گا، ذرا جلدی آ جانا۔ میں اپنی کلاس اٹینڈ کر کے ہی آؤں گی، اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کیسی کلاس؟ لو، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں نے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے، 10 سے 11، اس کے بعد سیدھی یہیں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے گاڑی دیکھوں؟ توصیف عالم نے اسے شوق نظروں سے دیکھتے پوچھا تو وہ محظوظ ہنسی ہنس کر بولی، ابھی نہیں، میں سیکھنے کے بعد پہلے تمہاری گاڑی پر ہاتھ صاف کروں گی، پھر اپنی خریدوں گی۔ سیکھنے کے بعد کیوں؟
तुम अभी मेरी गाड़ी पर हाथ साफ कर सकती हो। और हाँ, तुम्हें इंस्टीट्यूट जाने का मशवरा किसने दिया? मैं 2 दिन में सिखा देता हूँ। हाँ, मुझे ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कौन सा अभी गाड़ी खरीद रही हूँ। खैर, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मजीद ये कि लाइसेंस भी मिल जाएगा। वो बोलती उठ खड़ी हुई तो वो अपनी रिस्ट वॉच उसके सामने करके बोला, अभी सिर्फ 3 बजे हैं। फिर ये कि तुम्हारी ड्यूटी 5 बजे ऑफ होती है। मुझे मालूम है और मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ। वो कहकर हंसती हुई उसके कमरे से निकल आई थी। गो के अब उसे रिसेप्शन की ज़रूरत नहीं थी। तौसीफ आलम ने भी मना किया था कि वो सारा दिन उनके सामने नहीं बैठे रहना चाहती, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो खुद को सिर्फ उसका पाबंद नहीं रखेगी। जब मॉडलिंग में आ ही गई है तो फिर जहाँ से अच्छी ऑफर मिलेगी वहीं जाएगी। इसलिए जो ऐड कर चुकी थी उसके लिए चाहती थी वो जल्द टीवी पर आ जाए, ताकि उसका फन चर्चे ताकि उसके फन का चर्चा हो जाए। इसके बाद जाहिर है वो अपनी डिमांड बढ़ा सकती थी। वो अब आगे और आगे का सोचने लगी थी, जहाँ उसे सब कुछ हासिल हो जाए। और ऐसे में उसके जहन में डॉक्टर अफान होते थे, जिन्होंने उसे रास्ते में रोक कर कहा था, कार के होते बेकार फिर रही हो। जबकि उन्होंने तंज नहीं किया था, लेकिन वो उनकी बात को चैलेंज बना चुकी थी और उन्हें कार ही नहीं और भी बहुत कुछ हासिल करके दिखाएगी। इसीलिए उसने फॉरेन मॉडलिंग की हामी भर ली थी। वरना उसका इरादा नहीं था, अलबत्ता जॉब करना चाहती थी और उसका ख्याल था कि जब तक तौसीफ आलम उसे मॉडलिंग के लिए मजबूर करेगा तब तक उसे कहीं और जॉब मिल जाएगी। इसलिए वो कोशिश भी कर रही थी। लेकिन अब डॉक्टर अफान की जिद में उसने सारी कोशिशें तर्क करके मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। दोपहर से शाम हो गई और बेगम आफंदी का ड्राइवर अभी तक उनके इंतजार में हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा था, क्योंकि फायका कह गई थी कि वो मामा के आने तक यही रुके। पर जैसा वो कहें, और जाहिर है वो मुलाजिम था। फिर फायका जिस हालत में अंदर गई थी उससे वो उसके बाहर आने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उसका सारा ध्यान बेगम आफंदी की तरफ था। वो बार बार ये सोच रहा था कि अंदर छोटी बीवी अकेली हैं, बेगम साहिबा को आ जाना चाहिए। बेगम आफंदी 7 बजे आई थी। ड्राइवर उन्हें देखते ही अटेंशन हो गया, लेकिन वो उसे अक्सर नज़रअंदाज करते सीधी अंदर चली आई थी। लेकिन वहाँ डॉक्टर नुसरत मौजूद नहीं थी। उन्होंने सिस्टर को रोक लिया। सुनो, फायका कहाँ है? क्या है बेटा बेटी? उन्होंने बेताबी से पूछा तो सिस्टर सोचते हुए बोली, फायका, आप मिसेस शहरियार का पूछ रही हैं? हाँ हाँ, वो दोपहर में डिलीवरी के लिए आई थी। क्या हुआ है? वो बहुत बेसब्री हो रही थी। नहीं मैडम, आज तो मिसेस शहरियार की डिलीवरी नहीं है, सिस्टर ने नफ़ी में सर हिलाते कहा तो वो अचंभे से बोली, फिर कहाँ है वो? ठीक तो है ना? सॉरी मैडम, मैंने उन्हें नहीं देखा। सिस्टर की बात पर उसकी परेशानी पर बल पड़ गए थे। तो अब देखो और मुझे बताओ कि कैसी है वो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इसके साथ? सिस्टर खाइफ सी होकर फौरन आगे बढ़ गई और एक एक कमरे में देखने के बाद वापस उनके पास आकर बोली, सॉरी मैडम, मिसेस शहरियार यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने तेज लहजे में कहा। मैं ठीक कह रही हूँ मैडम, वो आज यहाँ आई ही नहीं। आप डॉक्टर साहिबा से पूछ लें। सिस्टर ने अपनी जान छुड़ाने को डॉक्टर का कह दिया तो पूछने लगी, कहाँ है डॉक्टर नुसरत? वो 8 बजे आएंगी, आप इंतज़ार कर लें। मैं इंतज़ार कर लूँ? इसके घर का नंबर लिख दो, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी। उन्होंने नखवत से सर झटक कर कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। सिस्टर ने एक पर्चे पर नंबर लिख कर दे दिया तो उन्होंने बाहर आते सोचा, वो यहाँ आकर कहाँ गई? फिर ड्राइवर को चलने का इशारा करते हुए अपनी गाड़ी में आ बैठी और स्पीड से ड्राइव करते घर आई तो पहले डॉक्टर नुसरत को फ़ोन किया। इसके बाद मुलाजमा की शामत आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें फायका के साथ हॉस्पिटल जाना है, फिर तुम क्यों नहीं गई? मुलाजमा किसी खुशखबरी की मुंतज़िर थी। उनके गुस्से से जाने क्या समझकर रोने लगी तो वो ज़ोर से धाड़ी, बंद करो ये मकारी और मुझे मेरी बात का जवाब दो। जी, मैंने बीवी से कहा पर उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा ने फ़ौरन हाथ नीचे गिराकर सहमी हुई आवाज़ में कहा तो वो पूछने लगी, क्या कहा था उसने? जी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया है, आप उनके पास अस्पताल पहुंच जाएंगी। मुलाजमा ने बताया तो वो कुछ ठिठक गई, लेकिन फ़ौरन कुछ कयास करने से गुरेज करते पूछने लगी, और क्या कहा था? और तो जी कुछ नहीं कहा। अच्छा देखो, ड्राइवर आ गया है तो उसे यहाँ ले आओ। वो मुलाजमा को भेजकर खुद बैठ गई थी। मुलाजमा फ़ौरन ही ड्राइवर के साथ वापस आ गई तो उन्होंने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, तुम फायका को कहाँ ले गए थे? जी, अस्पताल। ड्राइवर उनके सवाल से परेशान हुआ। सच बताओ, मुझसे झूठ बोलने की सज़ा का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने दांत पीस कर कहा तो ड्राइवर उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ बेगम साहिबा, मैं छोटी बीवी को अस्पताल ले गया था। वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँ और मैं आपके इंतज़ार में वहाँ से हिला भी नहीं। बेगम अफंदी ने कुछ देर उसके चेहरे पर नज़र जमाए रखी, फिर अगर उसका यकीन किया भी तो ज़ाहिर नहीं होने दिया कि जताकर बोली, वो वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? ड्राइवर मज़ीद परेशान होकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ बेगम साहिबा, वो मेरे सामने ही अंदर गई थी और मैंने उन्हें वापस बाहर आते नहीं देखा।
پھر کہاں گئی وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں جی۔ شٹ اپ، انہوں نے چیخ کر اسے خاموش کروا دیا۔ پھر فون کے پاس آ کر CLI پر نمبر چیک کرنے لگی۔ آنے والی کال میں فائقہ کے گھر کا نمبر تھا جہاں اس نے رنگ کیا تھا۔ اس نمبر کو وہ کچھ دیر سوچتی رہی لیکن سمجھ نہیں پائی تو اسے ڈائری پر نوٹ کرنے کے بعد اس کے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف رابعہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، میں بیگم افندی بات کر رہی ہوں، فائقہ کو بلاؤ۔ ان کے ذہن نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ فائقہ؟ رابعہ غالباً حیران ہوئی۔ فائقہ تو یہاں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا تو ادھر رابعہ جو ویسے ہی ان سے خار کھاتی تھی چڑھ کر بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ دن میں 11 بجے تمہارے ہاں سے فون آیا تھا، اس کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ تمہارے ہاں گئی تھی اور مجھے اس پر اعتراض نہیں اور نہ میں اسے ابھی واپس بلا رہی ہوں، جب تک اس کا دل چاہے وہاں رہے، مجھے صرف اس کی طبیعت پوچھنی ہے۔ انہوں نے بہت ضبط کر کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو رابعہ چنبے سے گر کر بولی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم، فائقہ یہاں نہیں آئی۔ کیسے نہیں آئی؟ ڈرائیور چھوڑ کر آیا ہے اسے۔ اب انہوں نے قدے جھنجھلا کر ٹوکا تو ادھر وہ بھی غصے سے بولی، جھوٹ بولتا ہے آپ کا ڈرائیور، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو پھر فائقہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ دیکھو لڑکی، مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، اپنے باپ کو بلاؤ، میں ان سے پوچھتی ہوں۔ انہوں نے تیز ہو کر تنبیہ کے ساتھ کہا، ابو ابھی آفس سے نہیں آئے اور آپ ان سے کیا پوچھیں گی؟ اپنے ڈرائیور سے پوچھیں کہ اس نے فائقہ کو کہاں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس دروازے پر اتر کر کہیں اور چلی جائے۔ آس پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہے جہاں وہ دوپہر سے اب تک بیٹھی رہے۔ رابعہ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خود پر بہت ضبط کر رہی ہے اور کیب بھی ٹھیک رہی تھی، لیکن بیگم افندی کیونکہ چھوٹتے ہی یقین سے اس کا وہاں جانا جتا چکی تھی، اس لیے اب انہیں اپنی بات پر قائم رہنا تھا۔ دوسری صورت میں وہ مشکوک ٹھہرتی، اس لیے فوراً لہجہ بدل گئی، کچھ نرم پڑ کر تشویش سے بولی، پھر کہاں چلی گئی؟ میں ڈرائیور سے معلوم کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر اسی رخ پر کھڑی سوچتی رہی، پھر پلٹ کر ڈرائیور کو دیکھتے بہت زرد لہجے میں بولی، سن لیا تم نے؟ جی۔ ڈرائیور کا جی نہ سمجھنے والا تھا۔ تم نے فائقہ کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا تھا؟ انہوں نے ہنوز اسی انداز میں کہا تو وہ حیران ہوا۔ جی ہاں، تم نے فائقہ کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا تھا؟ وہ اپنی بات دہرا کر پوچھنے لگی۔ کہاں چھوڑا تھا؟ ان کے باپ کے گھر۔ ڈرائیور اب سمجھ کر اور خائف ہو کر بولا، ہاں اور تم بھی سن لو۔ ملازمہ سے مخاطب ہوئی، فائقہ تم سے اپنے باپ کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ ملازمہ کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی، کوئی بھی پوچھے تو تم دونوں کو یہی کہنا ہے، اگر کہیں غلطی سے بھی کوئی بات منہ سے نکلی تو سب سے پہلے پولیس تم دونوں کو پکڑے گی، کیونکہ میں تو گھر پر نہیں تھی اور میں نے تمہیں بچانے کے لیے ہی اس کے گھر والوں سے جھوٹ بولا ہے، سمجھے؟ بیگم افندی نے پولیس کا نام لے کر دونوں کو ڈرا دیا تھا۔ بیگم صاحبہ، ہمارا کوئی قصور نہیں جی۔ ملازمہ رونے لگی، میں جانتی ہوں، جبھی تو تمہیں بچا رہی ہوں، ورنہ میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، ابھی اس کے گھر سے کوئی آ جائے گا اور تمہیں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ دونوں کو بھیج کر فائقہ کے کمرے میں آ گئی جہاں کسی افراتفری کا کوئی نشان نہیں تھا، ہر شے جوں کی توں موجود تھی۔ وہاں کا جائزہ لیتے ان کا ذہن یکلخت بہت پیچھے بھٹک گیا تھا۔ جب زینب نے گھر چھوڑا تھا تو اس کے کمرے میں بھی ایسے ہی اداسی ہی پڑی تھی جیسے اپنے مکین کے جانے پر افسردہ ہو۔ تو کیا فائقہ بھی؟ ان کے ذہن کو پھر جھٹکا لگا، نہیں وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پھر وہ کہاں جانے لگی؟ اپنے باپ کے گھر ہی ہوگی، وہیں سے فون آیا تھا، اس کی وہ بہن ضرور اس نے بہکایا ہوگا۔ فائقہ خود سے نہیں جا سکتی، میں اس کے باپ سے پوچھتی ہوں۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی واپس لاؤنج میں آ گئی اور ریسیور اٹھانے لگی تھی۔ ڈائری پر دوسرا نمبر جہاں فائقہ نے رنگ کیا تھا دیکھ کر پھر اسے سوچتے ہوئے پہلے وہی نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر دوسری طرف کی ٹیون سنتی رہی، پھر کریڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ بیل بج اٹھی۔ ہیلو، انہوں نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف فائقہ کے ابو تھے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، میں اعزاز صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی، میں آپ ہی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ذہن سے ہر خیال چھٹک کر ادھر متوجہ ہو گئی۔ جی، میں ابھی آفس سے آیا ہوں، رابعہ نے مجھے آپ کے فون کا بتایا۔ ابو نے کہا تو فوراً بولی، اور فائقہ کا نہیں بتایا؟ بتایا ہے لیکن فائقہ یہاں نہیں آئی، آپ نے ڈرائیور سے پوچھا؟ ابو کے پوچھنے پر انہوں نے یک لہجہ ہونٹ بھینچے، پھر ضبط سے بولی، دیکھیں اعزاز صاحب، میرے ڈرائیور میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ غلط بیانی کرے۔ دن میں آپ کے ہاں سے فون آیا تھا، اس کے بعد فائقہ ملازمہ سے یہ کہہ کر نکلی کہ وہ آپ کے ہاں جا رہی ہے، پھر ڈرائیور نے اسے آپ کے دروازے پر چھوڑا، اور ابھی جب میں نے آفس سے آ کر فائقہ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آپ کے ہاں فون کیا تو آپ کی دوسری بیٹی نے بتایا فائقہ وہاں نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ وہ آپ کے ہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔
پھر کتنی دیر بعد ابو کی ٹوٹی آواز آئی تھی، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ آپ اپنے عزیزوں کے ہاں معلوم کریں، ویسے اتنے غیر ذمہ دار تو نہیں ہے وہ، بہرحال آپ معلوم کریں، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ بیگم افندی ان کی پریشانی نظر انداز کر گئی اور اپنی پریشانی جتا کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ ابو کے ہاتھ میں ریسیور کانپ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے ریسیور لے کر کریڈل پر رکھا، پھر ان کا بازو تھام کر وہیں چیئر پر بٹھاتے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ ابو میں بولنے کی سکت نہیں تھی، بس ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکائے وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بولی، پریشان نہیں ہو ابو، مجھے یقین ہے کہ فائقہ وہیں اپنے گھر میں ہوگی، اس کی ساس بہت چالاک عورت ہے، ضرور ان کا مقصد۔ وہ امی کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے ابھی امی کو نہیں بتایا تھا، صرف اس لیے کہ سنتے ہی رونا دھونا مچا دیتی۔ کیا بات ہے؟ امی نے ابو کو مزمل دیکھ کر تشویش سے پوچھا تو اس سے پہلے ابو بول پڑے، کچھ نہیں، بس ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پھر اسے بولے، بیٹا ذرا اعظام کو فون کرو، کہو اگر فارغ ہے تو یہاں آ جائے، میں اس کے ساتھ۔ ہاں، ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ امی نے خود ہی ان کی بات پوری کر دی، جبکہ رابعہ سمجھ کر اعظام کے نمبر ڈائل کرنے لگی، پھر بہت مختصر انہیں ابو کی طبیعت کی خرابی کا بتا کر آنے کو کہہ دیا۔ کیا ہوا انہیں؟ کیا ہوا نہیں ہے اعظام؟ امی اس کے اتنی جلدی فون رکھنے سے یہی سمجھی تھی۔ نہیں، آ رہے ہیں۔ ابو آپ جب تک کچھ کھا لیں، چلیں اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ رابعہ زبردستی ابو کو اٹھا کر خود کچن میں چلی گئی اور بہت جلدی کھانا نکال لائی، کیونکہ جانتی تھی کہ اعظام فون رکھتے ہی نکل پڑے ہوں گے اور انہیں دیکھ کر پھر ابو نہیں رکیں گے، فوراً ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے، اور چاہ تو وہ بھی رہی تھی کہ ابو کے ساتھ بیگم افندی کے پاس جائے، لیکن فوراً آپس سے باہر ہو جانے والی عادت سے واقف تھی، اسی لیے خود پر جبر کر رہی تھی کہ کہیں اس کے غصے میں بات خراب نہ ہو جائے، جبکہ اس کا ذہن مسلسل اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ آخر بیگم افندی کا مقصد کیا ہے، فائقہ کے ذریعے وہ ان سے کیا چاہتی ہیں۔ گویا یہ جھوٹ تھا کہ فائقہ انہی کے پاس ہے اور ابو کو بھی یہی تسلی دیے جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اعظام آئے تو انہیں دیکھتے ہی ابو نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ کھانا کھا لیں پھوپھا جان، اعظام نے ان کے اٹھنے پر کہا۔ نہیں میاں چلو، ابو کے حلق سے نوالے کہاں اتر رہے تھے۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ میرا مطلب ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ اعظام پوچھتے ہوئے یوں ہی رابعہ کو دیکھنے لگے تو وہ امی کی موجودگی کے باعث آنکھوں سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بولی، ابو کو معلوم ہے۔ اعظام اس کے اشارے سے قدرے ٹھٹکے کہ ادھر امی پوچھنے لگیں، میں بھی چلوں؟ تم کہاں جاؤ گی؟ میں بس دوا لے کر آتا ہوں۔ چلو میاں۔ ابو نے کچھ ناراضی سے امی کو ٹوکا اور اعظام کا بازو تھام کر باہر نکل آئے۔ فائقہ کے ہاں چلو، ابو نے گاڑی میں بیٹھتے کہا اور پھر اعظام کو ساری بات بتاتے وہ بہت متوحش تھے۔ اعظام اپنی جگہ حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ دن میں فائقہ کے ساتھ فون پر ہونے والی باتیں سوچنے لگے اور اس کی آخری بات، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں اور بہتری ہو، اللہ کرے۔ ان کے دل نے بے اختیار دعا کی، پھر ایک دم چونک کر ابو کو دیکھا جو دل تھامے بیٹھے تھے۔ انہیں بہت دکھ ہوا لیکن تسلی دینے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ بقول رابعہ اور فائقہ بھی وہ پیدا ہی دوسروں کی دلداری کے لیے ہوئے ہیں، اور ایسا تھا کہ لیکن کبھی کبھی انسان واقعی بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے افندی ہاؤس کے گیٹ پر گاڑی روکی تب ابو نے انہیں یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور وہ کیا کہتے خاموشی سے اتر گئے اور ابو کے اتر کر آنے تک چوکیدار کو اندر بھیج چکے تھے۔ پھر چوکیدار قدرے تاخیر سے آیا تھا اور کچھ کہے بغیر گیٹ کھول دیا تو ابو ان کے ساتھ اندر چلے آئے۔ بیگم افندی لاؤنج میں موجود تھیں۔ السلام علیکم۔ ابو نے سلام کیا تو بیگم افندی جواب دیے بغیر پوچھنے لگیں، کچھ پتہ چلا؟ ابو نفی میں سر ہلا کر اعظام کو دیکھنے لگے تو انہوں نے پہلے انہیں بٹھایا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بیگم افندی سے پوچھنے لگے، میڈم فائقہ نے یہاں سے نکلتے ہوئے آپ سے اجازت تو لی ہوگی یا بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ نہیں، میں آفس میں تھی اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا، البتہ ایک فون اس نے کیا تھا اور میں نہیں جانتی یہ کس کا نمبر ہے۔ بیگم افندی نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی اور نمبر دہرایا تو اعظام کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، لیکن بہت سنبھل کر بولے، جی یہ میرے آفس کا نمبر ہے۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا، بیگم افندی نے ڈائری واپس رکھتے ہوئے کہا، پھر مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیوں فون کیا تھا اس نے تمہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید اکیلے میں گھبرا رہی تھی۔ اعظام کے لیے یہ صورتحال نہ صرف غیر متوقع بلکہ انتہائی پریشان کن تھی کہ جہاں سے دامن بچاتے آئے تھے وہیں الجھ رہا تھا۔ ہاں گھبراتی تو تھی، اور اسی لیے میں نے ڈرائیور کی ڈیوٹی گھر پر لگا دی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے ماں باپ کے گھر یا شاپنگ وغیرہ کے لیے آ جا سکتی ہے، بیگم افندی نے کہا تو ابو عاجزی سے بولے،
لیکن وہ گھر نہیں آئی۔ تم سے کیا باتیں کی تھیں اس نے؟ اپنے کہیں جانے کا بتایا تھا؟ بیگم افندی ابو کی بات یکسر نظر انداز کر گئی تھیں۔ اعظام جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی سچ بولنے میں کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ ایک عمر کی ریاضت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ کسی جگہ کا نام تو نہیں لیا اس نے، بس یہ کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ میرے پوچھنے پر بولی تھی جہاں اللہ لے جائے۔ وہ نظریں جھکائے رک رک کر بول رہے تھے۔ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی، پھر میری تسلی دینے اور سمجھانے پر نارمل ہو گئی، یا ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگا ہو، لیکن میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہیں اور جانے کا سوچ سکتی ہے۔ سنا آپ نے اعجاز صاحب؟ بیگم افندی ان کی پوری بات سن کر ابو سے مخاطب ہوئیں۔ فائقہ مجھے اور آپ کو نہیں، اپنے کزن کو بتا کر گئی ہے، اور یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ نہیں، اعظام نے پریشان ہو کر انہیں دیکھا، لیکن بیگم افندی اب کہاں سننے اور ماننے والی تھیں، مزید تیز ہو کر کہنے لگیں۔ اعجاز صاحب، میں فائقہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، خود سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، ضرور اسے بہکایا گیا ہے، اور بہکانے والے غیر نہیں اپنے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ اعظام کی طرف تھا۔ ابو بھی سمجھ رہے تھے، اور اعظام کے لیے یہ الزام جس قدر شرمناک تھا، اسی قدر وہ بے بس ہو گئے تھے کہ سچ کے بعد اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہ تھا۔ بہرحال مجھے ہر حال میں فائقہ چاہیے، کیونکہ وہ میرے شہرے کے بچے کی ماں ہے۔ میں یہ خوشی اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تو فائقہ کو آپ کے پاس ہی جانا ہے۔ ظاہر ہے جوان لڑکی ہے، ایک بچے کے سہارے تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ بیگم افندی یقین سے فائقہ کا مطالبہ کر کے کہی جا رہی تھی۔ ابو نے پہلے اعظام کے جھکے سر کو دیکھا، پھر بہت سنبھل کر کہنے لگے، بیگم صاحبہ، فائقہ کے بارے میں آپ کا یہ خیال صحیح ہے کہ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ یقین کر لیں کہ اسے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ وہ کبھی غلط فیصلے ضرور لیتی ہے، لیکن پھر انہیں نبھانا بھی جانتی ہے۔ مجھے کسی بھی مقام پر اس نے مایوس نہیں کیا۔ اس گھر میں ضروری نہیں کہ اس نے صرف سکھ ہی پائے ہوں، دکھ بھی ضرور جھیلے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے حصے کے دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بیگم افندی کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اگر آپ سے لڑ جھگڑ کر بھی یہاں سے نکلی ہے تو میرے گھر کیوں نہیں پہنچی؟ وہ اب حیثیتوں کا فرق بھلا کر باقاعدہ ان کے مقابل ڈٹ گئے تھے۔ آپ اپنے ڈرائیور کو بلائیں، جو کہتا ہے کہ اس نے فائقہ کو میرے دروازے پر چھوڑا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ اعجاز صاحب، اس میں اتنی جرأت نہیں کہ میری بہو کو کہیں ادھر ادھر اتار دے۔ بیگم افندی دل ملا کر بولی، پھر وہیں سے رشید کو پکار لیا تو وہ بھاگا آیا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، ڈرائیور کو بھیجو ادھر، وہ اسے کہہ کر پھر ابو سے بولی، آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ فائقہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر جا سکتی ہے۔ میں کیا آپ کو مڈل کلاس کی جھگڑالو عورت نظر آتی ہوں؟ اوہ نو! مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس، پرابلمز ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ابو اب انہیں ہمت دینے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں، لیکن ہمارے ہاں جھگڑے نہیں ہوتے، بیگم افندی نے نخوت سے کہا، تبھی رشید ڈرائیور کو ساتھ لے کر آ گیا۔ تم جاؤ، بیگم افندی رشید کو بھیج کر ڈرائیور سے بولی، بتاؤ انہیں تم نے فائقہ کو کہاں چھوڑا تھا؟ جی، ان کے گھر، ڈرائیور نے کہا تو ابو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھواؤں گا۔ اگر تم نے غلط بیانی کی تو سچ بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ سالوں سے اس گھر کا نوکر ہوں، نوکر ہوں صاحب، حکم مانتا ہوں۔ میری جرأت نہیں کہ سوال کروں۔ چھوٹی بیوی نے حکم دیا، گھر چھوڑاؤ تو چھوڑ آیا۔ ڈرائیور کی پشت پر بیگم افندی کا ہاتھ تھا، جبھی وہ روانی سے بول رہا تھا۔ ابو کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر نفی میں سر ہلاتے بیگم افندی سے بولے، نہیں بیگم صاحبہ، میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ فائقہ میرے دروازے تک آ کر اور کہیں جا سکتی ہے، اور کہیں اور جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ خوفزدہ تھی؟ اور اگر تھی تو کیوں؟ کس بات سے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس خوف نے اسے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بیگم افندی نے دھڑلے سے کہا تو ابو عاجز سے ہو کر اعظام کو دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بحث میں پڑنے کی بجائے اسے ڈھونڈنے کی فکر کرنی چاہیے، اعظام نے کہا تو بیگم افندی پھر انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، جس سے جذبت ہو کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چلیں پھپھا جان۔ کہاں؟ ابو نے بے بسی سے پوچھا۔ گھر، یہاں بیٹھ کر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گھر جا کر کیا کر لو گے؟ بیگم افندی نے چپتے ہوئے لہجے میں ٹوکا، لیکن انہوں نے یکسر نظر انداز کر کے ابو کا ہاتھ تھام لیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھے تو بیگم افندی فوراً بولی، اعجاز صاحب، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، فائقہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ ابو ان کے بولنے پر رکے تھے، پھر پلٹ کر دیکھے بغیر اعظام کے ساتھ نکل آئے تھے، بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ پھپھا جان پلیز حوصلہ رکھیں، فائقہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اعظام مزید پریشان ہو گئے۔ چلی تو گئی ہے، ابو پھر سے نڈھال ہو گئے۔
اعظام نے بامشکل انہیں گاڑی میں بٹھایا اور تمام راستہ فائقہ کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب جب تک فائقہ کو دیکھ نہ لیتے اطمینان کیسے لیتے؟ اس نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو کھڑکی کے شیشوں پر چمکتی دھوپ دیکھ کر جہاں رات گزر جانے کا احساس ہوا، وہیں ذہن میں یوں بیدار ہوا کہ ایک پل میں رات بھر کا سفر سوچ ڈالا اور اگلے پل اٹھنا چاہتی تھی کہ ایک بوڑھی آواز نے روک لیا۔ لیٹی رہ بچی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہی خاتون تھی جو رات کے آخری پہر ایک چھوٹے سے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس نے بلا ارادہ اس کی تلاش میں نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ دائیں طرف کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے دیکھنے پر فوراً اپنی ماں سے بولی، اماں یہ اٹھ گئی ہے؟ ہاں جا جلدی سے راحل کو بلا لا، اماں نے کہا تو وہ وہیں سے پکارتی ہوئی بھاگی۔ بھائی بھائی، یا اللہ! اس کے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ جانے اب کون آئے اور اسے سوال کرے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لڑکی اسی طرح بھاگتی ہوئی واپس آئی اور اس کے پیچھے وہ اونچا توانا مرد دروازے کی چوکھٹ پر ہی رک کر کشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگا تو اندر ہی اندر سہم کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسے مخاطب ہوا، آنکھیں کھولو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں تو پوچھنے لگا، کہاں جانا ہے تم کو؟ وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ جلدی بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس کی عجلت میں بیزاری بھی شامل تھی۔ وہ اسے نظر ہٹا کر اس کی اماں کو دیکھنے لگی تو وہ نرمی سے بولی، بتا بیٹی تجھے کہاں جانا ہے؟ یہ میرا بیٹا تجھے چھوڑ آئے گا۔ اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں تو وہ 2 قدم آگے ہو کر بولا، دیکھا اماں، اس کی مکاری، اب یہ کہے گی میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، مجھ پر رحم کرو، کوئی ضرورت نہیں اس پر ترس کھانے کی۔ بس چپ کر راحل۔ اماں کے ٹوکنے پر وہ تیز ہو کر بولا، نہیں، پہلے میں اسے سچ اگلواؤں گا، مجھے چکر نہیں دے سکتی یہ۔ بھائی آرام سے بات کرو، وہ لڑکی منمنائی تھی۔ چل تو اپنا کام کر۔ وہ بہن کو ٹوک کر پھر اسے گھورنے لگا تو اس نے چند لمحے اٹھ کر بیٹھنے میں صرف کیے، پھر اس کے بجائے اماں کو دیکھ کر بولی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہا ہا ہا، وہ زور سے ہنسا تو اماں غصے سے بولی، راحل تو جا اپنا کام پر۔ نہ جب تک یہ یہاں موجود ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ دھڑلے سے اماں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت سیدھی ہو اماں، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ اسے اگر ساس نے نکال دیا ہے تو اپنی ماں کے پاس جائے، یہاں کیوں آئی ہے؟ میں خود سے نہیں آئی، تم لے کر آئے ہو، وہ ساری ہمتیں یکجا کر کے بولی تھی۔ اماں کے کہنے پر لایا ہوں، انہیں ہمدردی ہو رہی تھی تم سے، ورنہ میں وہیں اسٹیشن پر بے ہوش پڑا رہنے دیتا۔ خیر اب تو تمہیں ہوش آ گیا ہے، اب جاؤ اپنے گھر۔ وہ ذرا بھی مربت برتنے کو تیار نہیں تھا۔ میرا گھر یہاں نہیں ہے، وہ جذبت ہو کر بولی، جہاں بھی ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں، تم بس یہاں سے جاؤ، اس نے قطعیت سے کہا۔ راحل مہمان کے ساتھ؟ اماں نے پھر ٹوکنا چاہا کہ وہ بول پڑا، کوئی مہمان نہیں اماں، آپ اس کی حالت نہیں دیکھ رہی، پتہ نہیں کس کا بچہ لیے پھر رہی ہے اور کہتی ہے شوہر مر گیا، ساس نے گھر سے نکال دیا، جھوٹی ہے یہ۔ میرے خدا! وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر سسک پڑی تو وہ اس پر دھاڑا، یہ آنسو اپنے گھر جا کر بہانا، چلو اٹھو۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی اٹھنے لگی کہ اماں نے روک دیا، ابھی بیٹھ بچی، پہلے کچھ کھا پی لے۔ اماں، وہ جھنجھلا گیا، بس چپ کر، مہمان کو ایسے نہیں جانے دیتے، اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں تو وہ پھر اسے گھورنے لگا، بدتمیز، جنگلی، جاہل گوار۔ وہ اس کو گھورتی نظروں سے پریشان ہوتی دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی، پھر ایک دم خیال آنے پر پوچھنے لگی کہ کون سا شہر ہے؟ تم نے کس شہر کا ٹکٹ کٹایا تھا؟ جواب کے بجائے چبھتا ہوا سوال آیا تو وہ ہونٹ بھیج کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پڑھی لکھی لگتی ہو، قدرے توقف سے وہ اسے مخاطب کیے بغیر بولا اور اس کے خاموش رہنے پر ملامت کے ساتھ کہنے لگا، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو اچھے برے کی تمیز نہ سکھائے؟ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ وہ چیخ کر بولی، تو پھر گھر سے بھاگے کیوں؟ وہ اب اسے تیش دلا رہا تھا، تم سے کس نے کہا میں بھاگی ہوں؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، جس پر نہ چھوڑی ہوئی منزل کا نشان ہے، نہ اگلی منزل کا پتہ۔ اس نے کہہ کر تعصب بھری سانس کھینچی تو وہ دکھ سے بولی، تمہارا قیاس ٹھیک ہے، لیکن سچ وہی ہے کہ میرے شوہر کے بعد اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اور تمہارے ماں باپ؟ اس نے پوچھا تبھی اماں اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گئیں، سنگیر میں پراٹھا، فرائی انڈا اور دودھ کا گلاس۔ وہ کیونکہ کل سے بھوکی تھی اس لیے مربتاً بھی تکلف نہیں کیا، دوسرا اس کے سوالوں سے بھی بچنا چاہ رہی تھی۔ جب یہ فوراً کھانے میں لگ گئی تو اماں سے بولا، اماں مجھے چائے ہی دے دیتی، تو کام پر نہیں جائے گا؟ اماں نے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا لیکن وہ بھی ٹھیک تھا، جاؤں گا، کیوں نہیں، پہلے اسے تو چلتا کروں، میری فکر مت کرو میں چلی جاؤں گی، وہ ناگواری سے بولی تو اماں نے فوراً پوچھا، کہاں جائے گی؟ جہاں اللہ لے جائے گا، اسی کے بھروسے نکلی ہوں، وہ جس کے دل میں چاہے گا میرے لیے رحم ڈال دے گا۔ وہ کھانے میں مصروف اتنے مطمئن انداز میں بولی کہ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔
پھر غالباً اس نے اماں کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور ان کے جاتے ہی کہنے لگا، سنو، اگر تم اپنے بارے میں سچ بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سچ وہی ہے جو میں کہہ چکی ہوں۔ پیٹ بھرنے سے وہ اب خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اور میں نے تمہارے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ماں باپ پر اور بہت ذمہ داریاں ہیں۔ میں اپنا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے دور چلی آئی۔ اس نے کہا تو وہ جڑ کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہہ کر دودھ کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، دوپہر تک واپس آؤں گا اور اس وقت تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے نکل گیا تو ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی، لیکن اگلے پل سر جھٹک کر گھونٹ گھونٹ دودھ حلق سے اتارنے کے ساتھ وہ یہاں سے جانے کا سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی اور اماں کمرے میں آئیں تو وہ یوں دونوں کو دیکھنے لگی جیسے وہ خود کو مجبور ظاہر کر کے اسے یہاں سے جانے کو کہہ دیں گی، لیکن اس کے برعکس اماں دوسری چارپائی پر بیٹھتے کہنے لگی، تم راحل کی باتوں کا برا مت ماننا، اس کی عادت ہے کڑوا بولنے کی، دل کا برا نہیں ہے۔ ہاں بھائی ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی بولتا ہے، لڑکی نے ماں کی تائید کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر قصدن ذرا سا مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ الشبا۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت پیارا ہے، پڑھی ہو؟ اس نے سراہ کر پوچھا، ساتھ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، ابھی میں نے 10ویں کا امتحان دیا ہے، اس نے بتایا تو حیران ہوئی، واقعی؟ اماں سے پوچھ لیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے اپنے اگلے اقدام سے پہلے معلومات کی خاطر پوچھا۔ مظفر گڑھ۔ مظفر گڑھ؟ وہ زیر لب دہرا کر سوچنے لگی کہ بیگم افندی کے ذہن میں یہ نام شاید کبھی نہیں آئے گا۔ تمہیں کہاں جانا تھا؟ الشبا پوچھ رہی تھی۔ ہیں؟ وہ چونک کر بولی، مجھے یہیں آنا تھا۔ تمہارا کون ہے یہاں؟ اس بار اماں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، کوئی نہیں۔ پھر ادھر کیوں آئی ہو؟ بس میں نے سوچا شوہر تو نہیں رہا، اب اپنے بچے کے ساتھ کسی ایسی جگہ جا رہوں گی جہاں ہمیں کوئی تنگ کرنے نہ آئے۔ ویسے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، مجھے افسوس ہے میری وجہ سے آپ پریشان ہوئی، میں اپنی رہائش اور نوکری بھی ڈھونڈ لوں گی۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگی جیسے ابھی اٹھ کر چل دے گی۔ نہ بیٹی، ابھی تیری حالت نوکری کرنے کی نہیں ہے، اور بچہ ہو جائے جب بھی تو اسے سنبھالے گی یا نوکری کرے گی؟ اماں نے ٹوکتے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ چرپائی سے اٹھتے بولی، آپ کا بیٹا کہہ گیا ہے کہ دوپہر میں جب وہ آئے تو میں یہاں نظر نہ آؤں۔ اس کا دماغ خراب ہے، تو نہیں جائے گی تو کیا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے گا تجھے؟ نکال تو دیکھے، میں بھی تیرے ساتھ چل نکلوں گی، چل بیٹھ آرام سے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تو وہ عاجزی سے بولی، نہیں اماں، آپ میری وجہ سے اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کریں گی۔ نہیں ناراض ہوتا، وہ بس ایسے ہی بک بک کرتا ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ الشبا نے پھر ماں کی تائید کی تو وہ باری باری دونوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ جس کے دل میں چاہے گا تیرے لیے رحم ڈال دے گا، تو سمجھ کہ اللہ نے تیرا یہی انتظام کر رکھا تھا۔ اماں نے اس کی تھوڑی چھو کر کہا تو وہ ممنونیت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولی، میں زیادہ دن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ چلو کچھ دن تو رہو گی۔ الشبا اس کے رکنے پر خوش ہو گئی۔ تمہارا بھائی رہنے دے گا تب نا؟ وہ زدگی سے بولی، اسے اماں سمجھا دے گی، وہ اماں سے لڑتا ضرور ہے پر مانتا بھی اسی کی ہے۔ الشبا نے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ اس کا بولنے کا انداز عجیب سا لگ رہا تھا۔ ماں اور بڑے بھائی کو بھی اس کر رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بھائی اماں کی ہر بات مانتا ہے، پوچھ لو اماں سے۔ الشبا اس کے دیکھنے پر جانے کیا سمجھی تھی۔ نہیں، میں نے تمہارا یقین کر لیا ہے، اس نے کہا تو الشبا ہنس کر بولی، تم بہت اچھی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کیا مجھے میرے نام سے پکارو گی؟ اس نے نرمی سے ٹوکا۔ الشبا سٹپٹا گئی، پھر باجی کہہ دینا۔ ہائے سچ، مجھے بڑا شوق ہے، میری کوئی بہن ہوتی۔ تمہاری بہن؟ الشبا نے اپنے شوق میں پوچھا۔ ہاں، وہ بے اختیار اس کی تھوڑی چھو کر بولی، بالکل تمہاری طرح پیاری سی، معصوم سی۔ کیا نام ہے اس کا؟ سہنی۔ اس کی آنکھیں یکلک نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ہائے، تو تم تو رونے لگی، اماں دیکھو اسے۔ الشبا اس کے رونے سے روحانسی ہو کر اماں سے بولی تو وہ اسے ڈپٹنے لگی، تو کیوں رلا رہی ہے اسے؟ چل جا ہانڈی روٹی کر، راحل آ کر پہلے روٹی مانگے گا۔ کیا پکاؤں؟ الشبا نے اٹھتے پوچھا۔ جو رکھا ہے پکا لے، پھر شام میں کچھ اور لا دوں گی، اماں نے کہا تو بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ چل بیٹی تو بھی لیٹ جا، پتہ نہیں کب سے گاڑی میں بیٹھی تھی، میں ذرا دائی کا پتہ کر آؤں، اور دیکھ کوئی بھی پوچھے تو بتانا تو میری۔ اماں یہاں آ کر اٹک گئی کہ کیا رشتہ جوڑیں تو آہستہ سے بولی، بھانجی ہوں۔ ہاں یہی بتانا۔ اماں اٹھ کر چادر اوڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے بے دہانی میں پوچھا۔ دائی کے پاس، پہلے اسے بتاؤں نا، اسے کیا پتا کب ضرورت پڑ جائے۔ چل تو آرام کر۔ اماں بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں تو وہ اپنے وجود پر نظر ڈال کر سوچنے لگی، کل وہ گھر سے ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی تھی،
اس کے بعد پتہ نہیں میڈم آفندی کب وہاں پہنچی ہوں گی اور اسے نہ پا کر نہ جانے انہوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ وہ پہلے میڈم آفندی اور پھر اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ انسٹرکٹر کے بار بار روکنے کے باوجود رابعہ ڈرائیونگ پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور نظریں صرف ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر تنگ آ کر انسٹرکٹر نے گاڑی روک دی اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ مایوسی سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو پھر نہ آتی، خواہ مخواہ میرا وقت ضائع کیا۔ اب بتاؤ میں تمہیں کہاں اتاروں؟ لڑکی نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا تو وہ اپنے آفس کا بتا کر پھر شیشے سے باہر دیکھنے لگی کہ شاید لوگوں کے بھیڑ میں یا پھر کسی سٹاپ پر فائقہ کھڑی نظر آ جائے، لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اور ایسی ہی مایوس شکل کے ساتھ وہ توصیف عالم کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھتے پوچھنے لگے، خیریت، موڈ کیوں آف ہے؟ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ وہ بیٹھتے ہی انگلیوں سے اپنی کن پٹیاں دبانے لگی۔ حقیقتاً فائقہ کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا ذہن چڑکنے لگا تھا۔ رات ٹھیک سے سو بھی نہ سکی تھی اور ابھی اس خیال سے گھر سے نکلی کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ چائے منگواؤں؟ توصیف عالم نے کہنے کے ساتھ ہی پیون کو بلا کر چائے کا کہا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا، پریشان بھی لگ رہی ہو، گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا دیکھو، کل رات میں نے یہ 2 نئے پروجیکٹ سائن کیے ہیں اور یہ تم کرو گی۔ توصیف عالم نے ایک فائل کھول کر اس کے سامنے رکھتے کہا تو بے دلی سے بولی، ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ وہی جو تم نے کہا، اور پلیز ابھی مجھ سے کام کی بات مت کرو، میرے سر میں بہت درد ہے، میں پریشان ہوں۔ اس نے فائل پرے دھکیل دی، سوری یار، میں تمہارا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ توصیف عالم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی دلجوئی کرے، وہ پل میں کھلکھلانے لگے۔